کرنی ہے. اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے ہم اس کو روک سکتے. میرے پاس ابھی اعداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں. میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں. لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ میں اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا، اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا میرے دین کی طرف بھی، اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا، تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہوا ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا، ادھر خوشحال ہو، اللہ کی برکت آ جائے گی. آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی. سب سے پہلے عدل اور انصاف. عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق، انسانی حقوق. ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے. اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلاحی ریاست بنائی کہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام، کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی، غریب کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، بوڑھوں کی. پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. تو دونوں آج جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ، میرٹ پہ، فلاحی ریاست، انسانیت کے اوپر، جدھر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ سب آگے نکل گئی ہیں. آپ ایک ملک دیکھ لیں جو آج خوشحال ہے، وہ سب یہ وہی اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو برکت بخشے گا. اب ہم پاکستان پہ آتے ہیں، موجودہ پاکستان میں دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ ہر چیز جس کے لیے، ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج اس کی نفی ہو رہی ہے. بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر. نہ آزادی نام کی کوئی چیز ہے کیونکہ حقوق ہی نہیں ہے کسی کے. رات کو پولیس گھستی ہے کسی کے گھر میں، سارا گھر توڑ دیتی ہے. اگر وہ جس کو، اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا، وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا، اس کی بہنوں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، بہنوئیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا. میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو. میں اپنا صرف بتا رہا ہوں، بیوی اکیلی بیٹھی ہے، 40 پولیس والے گھس گئے، سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گئے گھر، نوکروں کو مارا، جو بچا ہنسام آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یا بری طرح. کس قانون کے تحت؟ تو یہاں تو مکمل طور پہ جنگل کا قانون نافذ ہو گیا. یہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں. آج آئین کچھ کہتا ہے، کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے جب میں 4 دن کے بعد نکلتا ہوں، مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں. ادھر ہی میں مذمت کرتا ہوں. کون نہیں مذمت کرے گا؟ اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں، جی میں پی ٹی آئی چھوڑو، میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو. تو کون نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مذمت نہیں کی؟ کوئی چاہے گا اپنے ملک کے، آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنام، کوئی چاہے گا؟ کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے. ماحول بنا دیا گیا ہے. وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر، یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کس نے کیا کیا،
اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, کور کمانڈر کا تو ہمیں پتا ہے, اور گاڑیاں کو ہمیں خود, ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں چلا رہی ہے کہ ہمارے سامنے. وہ ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جل گیا؟ وہ مظاہرہ تو کہیں اور ہو رہا تھا, وہ ایک دم وہ جل گیا. کوئی تحقیقات کیے بغیر اس کا بہانہ لے کے, جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کمیونسٹ کو ختم کیا تھا 1933 میں جرمنی میں, جس طرح سہارتو نے اس نے انڈونیشیا کے کمیونسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسرز کو قتل کیا, ان کو ساروں کے اوپر حلہ دیا, دھاوا بول دیا, جو آج ہوا ہے. تحریک انصاف جدھر ملتی ہے, بھئی کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا, باقی پاکستان میں تھا, چلے لاہور میں ہم مانا سے ہو گیا, وہ اس پہ بھی تحقیقات کے بغیر اچھا چلیے آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں ساری جگہ. کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو, رشتہ دار ہو, جانا ہو, کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں, وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, جی میں دیکھیں جی میں نے تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں, میں تو بڑا یہ 9 میں جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑوں. تو یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کمزور ہوئی ہے, عمران خان اکیلا رہ گیا. لیکن میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا, جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک, میری بڑی غور سے بات سنیں. میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں, یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو, ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لے, ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر دیں, جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے, 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں, گھر میں آ جاتی ہے پولیس, کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں, تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے گا. دیکھیں یہ تو ہونے نہیں لگا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے, میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے, مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے, اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج ہم مجھے یہ نہیں 308 روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں. جب ڈالر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں, یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے, سارا بزنس ٹھپ, انڈسٹری ٹھپ. ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا. تو ان کو کیوں نہیں فکر, یہ PDM والوں کو, ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا اربوں ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی $130 کم ہو. 130 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے. تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی. وہاں لندن میں بیٹھ کے عاشیاں, بڑے بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاپنگ ہو رہی ہے ہیرڈز میں, کیونکہ ڈالرز میں یا چوری کر کے پیسہ وہاں لے گئے. فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے عمران خان کو جی ECL پہ ڈال دیا, شکر کو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں تو جانے نہیں چاہتا ملک سے باہر, کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے, مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے. تو اس لیے ECL ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائیداد ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں باہر, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدل رہا ہے, اور اس نے جب گورنمنٹ گرائی, تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کی اعداد و شمار, ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے, یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر ہو, 16.2 ارب ڈالر, آج وہ ہیں 4.5 ارب ڈالر. -72% ہمارا فورن ایکسچینج گرا.
ایکسپورٹس 13% گری ہے، ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ 13% گرے. یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتی تھی ہماری ایکسپورٹس بھی، ریمیٹنسز بھی، ڈالر زیادہ آ رہا تھا. اب جب سے یہ آئے ہیں 13% دونوں نیچے چلی گئی ہے بجائے اوپر جانے کے. اس کا مطلب ڈالر کم آ رہے ہیں پاکستان میں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالر کم آ رہے ہیں اور ہم نے قسطیں بھی دے دی. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے منفی 14% گر چکی ہے. انٹرسٹ ریٹ، اب بزنس کام کون کرے گا؟ ہم جب تھے 9.8 تھا، آج 21% ہے ہمارا سود. ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے آفیشل 180 کر لیں، ہمارا تھا جب ہم گئے 180 روپے ڈالر تھا، آج 287 روپے ڈالر آفیشل ریٹ ہے اور 308 پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں. مہنگائی کے اوپر بڑا شور مچا تھا. 12.7% تھی ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس. مہنگائی کی دو ہوتی ہیں قسمیں، ایک جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس جو CPI ہوتی ہے، وہ 12.7 تھی. آج 36.4% ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 14.2 ہمارے دور میں تھی، آج وہ پاکستان میں 42.1% ہے. پٹرول، یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول 110 سے 115 لیٹر 110 سے 115 ڈالر پہ بیرل گئی تھی. آج وہ 70-80 کے بیچ میں ہے، یعنی ادھر سے آ کے. ہمارے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 145 روپے لیٹر ڈیزل تھا. آج ڈیزل پہنچ گیا 260 روپے اور پیٹرول پہنچ گیا 270 روپے. جب پیٹرول مارکیٹ میں نیچے، انٹرنیشنل تیل نیچے چلا گیا تو یہ آپ ذرا دیکھیں تقریباً 100 روپے اوپر گیا. آٹا جو ہر آدمی کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے دور میں 55 روپے تھا کے جی، آج وہ پہنچ گیا 136 روپے کے جی. 130% کا اضافہ ہوا اس میں اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے. چاول 103 روپے کے جی تھا، آج 202 روپے کے جی ہے. 95% ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے، یہ بھی عام آدمی کا. گھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا ہے. آج ہمارے دور میں 468 روپے کے جی تھا، آج 603 روپے کے جی ہے، جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور دودھ 170 روپے لیٹر تھا، آج 170 روپے لیٹر. میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری جو گروتھ ریٹ تھی، یعنی جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو GDP کہتے ہیں، GDP میں اضافہ، وہ 6.1% تھی. آج وہ چلی گئی ہے منفی 0.2%، 0.2% پہ چلی گئی. انڈسٹریز، ہماری اوور آل انڈسٹری 6.8% پہ بڑھ رہی تھی، آج وہ -2.9% پہ چلی گئی. یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے، جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں، جس سے آپ روزگار دیتے ہیں، وہ انڈسٹری ہوا ہے، وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا، اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں، کیونکہ میں بڑا ہوں، میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے، میں انڈر 19 کا میچ کھیلنے گیا تھا. اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا اپریل 71 میں. دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں، اس پھر سے یاد رکھیں، تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے، اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا تھا، اور واقعی انقلاب تھا.
روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا، لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی، اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا، پہلے تو عوام کا نام ہم پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی، تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات کی۔ لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں، اس نے 160 جیتی، صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے۔ اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا۔ جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا، وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اور ہمارا، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا، میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا، یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے۔ پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے، نہیں جی ایسٹ پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا، پیسے دینے پڑتے تھے، اس طرح کی باتیں کی۔ آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے، اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو انصاف ملتا ہے، انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں، حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے، جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں، جو میں بتا رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا، وہ زیادہ تر چھوٹی بزنسز ہیں۔ چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی رشوت دینے کی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں، وہاں ان کو وہ ڈیلے صرف اس لیے کریں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے، تو وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ تو چھوٹی بزنس جو اسمال اور میڈیم صنعت ہوتی ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی، اصل تو روزگار وہ دیتا ہے، ساری دنیا میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے، یہاں وہ چلنے نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرپٹ ہے، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے۔ تو جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں، ملٹری آپریشن بھی، وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا، یہ جو آزادی کا بیج ہے، یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ اندر ہے ہمارے۔ اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اسے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے، پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا۔ یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا، میں چھوڑا پارٹی، تو کیا اس سے پارٹی، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے، یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں۔ یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے، قدم نہ اٹھایا، یہ ادھر چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا۔ سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا، جب ان کے گھر میں چولہے نہیں ڈلیں گے، جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے، جب وہاں عورتیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ان کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتایا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے وہ 42% پہ ہے۔ تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے۔ تو میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے، یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب اس سارے ملک کے ادارے اکٹھے بیٹھیں
اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی، وہ سب اکٹھے بیٹھے اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونے لگا. یہ جو بھی کریں گے، میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے، میں تو تیار ہوں اس کے لیے. اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں. اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ علیحدہ ہوتا. اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے، ادارے مضبوط کرنا ہے، سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے، لوگوں کو آزاد کرنا ہے، ان کو حقوق دے کے. کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر والی لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور انہیں پتا کیونکہ وہ طاقت والا، کوئی پوچھے گا نہیں. عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا. عدالت